اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ نہایت ہی قابل عزت احترام دوستو بزرگوں، ماہ مبارک ماہ رجب کا آغاز ہو چکا اور آج اس مبارک ماہ کا پہلا جمعہ ہے، اور یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور پورا نام رجب المرجب ہے، رجب معظم ہے، عظمت والا اور فضیلت والا مہینہ رجب۔ اور اس مہینے کی کچھ تاریخی مناسبتیں بھی ہیں اور کچھ شرعی اور دینی مناسبتیں بھی ہیں۔ جب ابتداء اسلام میں مسلمانوں کو ہر طرح اذیتیں تکلیفیں پہنچائی گئیں کفار کی طرف سے، تو انہوں نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کا آغاز کیا تو وہ ماہ رجب تھا، اور گویا کہ پہلی ہجرت اسلام کی جو ہوئی حبشہ کی طرف تو وہ رجب میں ہوئی تھی۔ اور پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف آوری کے بعد حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالاری میں ایک لشکر کفار کے خلاف بھیجا تھا، اور آج بھی تاریخ کے اوراق پہ یہ موجود ہے، سریہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سریہ اصل میں یہ واحد ہے سرایہ کی، اور سرایہ ان لشکروں کو کہا جاتا ہے جن میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، اپنے جانثاروں کو بھیجا، اور اس طرح بہت سارے لشکر تھے اور سرایہ تھے، ان کی بہت ساری تعداد ہے، اور تقریباً 27 یا 28 جو غزوات تھے، غزوہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے ہوں، شریک ہوئے ہوں، تو وہ تقریباً 27 سے 28 اس کی تعداد بنتی ہے، لیکن سرایہ کی تعداد بہت ساری ہے۔ اور پھر اسی ماہ رجب میں کفر اسلام کا ایک بڑا مارکہ تھا، اور اگر کہا جائے تو بڑے مارکوں میں سے یہ آخری بڑا مارکہ تھا، جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم سورۃ توبہ میں 2 رکوعات پر مشتمل تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کا ذکر ہے، اور یہ کتنا اہم غزوہ تھا اور کتنا اہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا سفر فرمایا، صحابہ اکرام کو تیار کیا، اس وقت کی سپر طاقت قیصر روم کے مقابلے میں۔ وہ ایک علیحدہ تفصیل طلب واقعہ ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، اور پیارے محبوب کے کئی معجزات ظاہر ہوئے اس سفر میں۔ تو وہ جو مارکہ تھا کفر اسلام کا، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں نہیں شریک ہوئے اور دنیا سے پردہ فرما لیا، اس لحاظ سے بھی اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور سپر طاقت کے مقابلے میں چونکہ وہ غزوہ تھا تو اس لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور شام کی سرحد پہ جا کے تقریباً 750 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پیارے محبوب اپنے جانثاروں کے ساتھ وہاں دشمن کے مقابلے میں تشریف لے گئے، اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے یہ غزوہ۔ تو یہ ماہ رجب میں ہوا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ ماہ رجب کی 13 تاریخ کو ہوئی، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات نے دمشق کا محاصرہ کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں مسجد اقصی کو آزادی عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
اور اس وقت کے یہود و نصارہ نے خود چابیاں پیش کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد اقصیٰ کی. یہ رجب کا مہینہ تھا. اور عجیب اتفاق ہے، میں تاریخ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بعد کئی سالوں بعد ظاہر ہے یہ مسجد اقصیٰ دوبارہ یہود و نصارہ کے تسلط میں، بالخصوص نصارہ کے تسلط میں چلی گئی تھی. تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فاتحانہ جب مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، اور اس کے لیے بہت ساری جنگیں انہوں نے لڑی. بعض نے 16 جنگوں کا ذکر کیا ہے. مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے مسلسل جنگیں لڑتے رہے، یہاں تک کہ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح یاب فرمایا. اور وہ فاتحانہ مسجد اقصیٰ میں جب داخل ہوئے تھے تو رجب کا مہینہ تھا. یہ کوئی تاریخی مناسبتیں تھیں اس مبارک مہینے کے حوالے سے. اب اس مہینے اور کئی اور مہینوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں، ہماری عوام میں کچھ کمزور قسم کی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں. قرآن و حدیث اور شریعت میں اور دین میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے. تو ماہ رجب میں بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو عوام میں مشہور ہیں، جس کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے، پیارے نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی قصے کہانی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی منگڑت قصے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جھوٹے واقعے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اور حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، اور قرآن حدیث کی رہنمائی میں آپ اپنی زندگی گزاریں گے اور شریعت پہ جب چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کامیاب ہوں گے. تو رجب میں کچھ ایسی کمزور باتیں ہیں جو عوام میں مشہور ہیں. تھوڑی سی نشاندہی میں کر دوں گا، اور کوئی مناسب موقع ہوا تو اس پہ میں وضاحت بھی تفصیل سے کروں گا. تو الحمدللہ ہر بات میں ثبوت اور دلیل کے ساتھ کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی عبادت کے مخصوص طریقے بنا رکھے ہیں، اور اس کے لیے جناب علی یہ نوافل اس طرح پڑھنے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ اتنی دفعہ پڑھنی ہے، قلوب شریف اتنی دفعہ پڑھنی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طرح کا کوئی نہیں ہے. جو روٹین میں نماز آپ پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ نوافل پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، اس روٹین میں آپ پڑھتے رہیں. اس کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہو. پھر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رجب کے مہینے میں ایک رسم ہے، رسم تبارک کے نام سے، اور وہ میٹھی روٹیاں بنائی جاتی ہیں اور اس کے لیے وہ ایک رسم کی جاتی ہے. تو ظاہر ہے ہم شروع سے یہ چیزیں دیکھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. پھر اسی مہینے میں بڑی بیوی کی کہانی کے نام سے ایک منگڑت کہانی اور قصہ پڑھا جاتا ہے، اور عورتوں میں زیادہ اس کا رواج ہے، اور وہ بیچاری علم سے دور ہوتی ہیں. تو ایک روایتاً اور ایک سلسلہ خاندانی طور پہ چلا آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے تحت بہت ساری عورتیں جمع ہوتی ہیں، اور بڑی بیوی کی کہانی کے نام سے کوئی کتاب چاہے یا پمفلٹ ہو، اس میں کہانی جو بھی ہے وہ پڑھ کے سنائی جاتی ہے اجتماعی طور پہ، اور ساری بیٹھ کے سن رہی ہوتی ہیں. اور پھر اس موقع پہ ایک لکڑہارے کی کہانی مشہور ہے، لکڑہارے کی کہانی. اور پھر وہ منگڑت کہانی ہے، اس کی نسبت گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے عظیم پھول حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے. اور معاذ اللہ انہوں نے یہ ضمانت دی ہوتی ہے اس لکڑہارے کی کہانی میں کہ تم یہ کرو گے تو تمہارا کام نہ ہوا، قیامت کے دن تمہارا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا. جھوٹی بات ہے. یہ گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے عظیم پھول ہیں، وہ ایسی بات نہیں کر سکتے، اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے.